کسی علاقے میں قحط پڑا تھا۔ جانور سب کچھ کھا کر ختم کر چکے تھے۔ وہاں کے لوگ بہت پریشان تھے۔ کسی مسجد کے مولوی نے بہت یقین کے ساتھ بتایا کہ بسم اللہ میں بہت برکت ہے۔ اگر بسم اللہ پڑھ کر دریا کو حکم دیا جائے تو وہ بھی نافرمانی نہیں کرتا تھا۔ یہ شاید چرواہے کا پہلا جمعہ تھا۔ وہ وہاں سے واپس آیا، بہت یقین کے ساتھ واپس آیا اور اپنی بکریاں لے کر دریا پہ چلا گیا۔ دریا پر بسم اللہ پڑھ کر کہنے لگا کہ اے دریا، میں اپنی بکریاں چروانے کے لیے لے کے جا رہا ہوں، مجھے اور میری بکریوں کو اپنے اوپر سے گزرنے دو۔ یہ کہہ کر چرواہا بہت یقین کے ساتھ دریا پر سے گزرنے لگا اور دوسرے پار چلا گیا جہاں پر بہت ہری بھری گھاس تھی۔ بکریاں وہاں چرنے لگیں۔ پھر اس طرح سے چرواہے نے یہ اپنا معمول بنا لیا اور روز بکریاں لے جاتا تھا، دریا کے دوسرے پار بکریاں چروا کر لے آتا۔ کچھ دنوں بعد اس کی بکریاں جو کہ موٹی ہو گئی تھی، تازہ ہو گئی تھی۔ لوگ یہ دیکھ کر حیران ہوئے اور چرواہے سے پوچھا کہ ہماری بستی میں تو کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو، بارش نہ ہونے کی وجہ سے ہر چیز سوکھ گئی ہے، پھر تمہاری بکریاں کہاں سے کھاتی ہیں؟ تو چرواہے نے وہ سارا معاملہ بتایا کہ مولوی صاحب نے بسم اللہ کی برکت بتائی اور تب سے میں دریا پار کرنے جاتا ہوں۔ یہ بات سن کر لوگ مولوی صاحب کے پاس گئے اور مولوی صاحب کو چرواہے کی بات بتائی۔ چرواہے کی بات سن کر مولوی صاحب حیران ہوئے اور کہا کہ بیٹا، میں تو ہر جمعے میں خطبہ دیتا ہوں اور لوگوں کو ساری باتیں بتاتا ہوں تاکہ ان کا ایمان تازہ ہو جائے، لیکن تم نے یہ کیسے کر لیا؟ مولوی کو یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن چرواہا تھا اسی بات پہ بضد تھا کہ میں روزانہ جاتا ہوں۔ چنانچہ مولوی صاحب نے کہا ٹھیک ہے، کل سے میں بھی تمہارے ساتھ آؤں گا۔ گاؤں کے سارے لوگ جمع ہو گئے اور دریا کے دوسرے پار گئے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ میں بھی دریا پر چلوں گا، لیکن مولوی صاحب کا دل گھبرا رہا تھا، ڈر رہا تھا۔ اس نے کیا کیا کہ لوگوں سے کہا میرے پیٹ کے ساتھ رسی باندھ دو اور رسی کا ایک سرا درخت کے ساتھ باندھ دو، اگر میں ڈوبنے لگوں گا تو مجھے نکال لینا۔ پھر اس کے بعد دوبارہ مولوی نے کہا چرواہے سے کہ تم اپنی بات بدل لو، سچ سچ بتا دو کہ کیا ماجرا ہے، لیکن چرواہا پھر بھی وہی بات کر رہا تھا۔ پھر مولوی کو یقین تو نہ تھا، لیکن پھر بھی وہ دریا میں چلنے لگا۔ جو ہی مولوی صاحب دریا میں قدم رکھتے ہیں تو وہ پانی میں ڈوبنے لگتے ہیں۔ سارے لوگ ان کو کھینچ کر باہر نکال آتے ہیں۔ یہ دیکھ کر چرواہا پریشان ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ مولوی صاحب کے بسم اللہ کو کیا ہوا؟ لیکن چونکہ چرواہا روزانہ جاتا تھا، اس کا اب بھی ایمان پختہ تھا۔ چرواہا نے کہا کہ اب میں جاتا ہوں۔ بسم اللہ پڑھ کر اپنی بکریاں دریا کے دوسرے پار لے گیا۔ سب لوگ دیکھ کر حیران تھے اور پھر چرواہا واپس بھی آ گیا۔ پھر چرواہے نے مولوی صاحب سے کہا کہ پہلے تو میں نے سوچا کہ آپ کی بسم اللہ کو کیا ہو گیا ہے، لیکن مجھے اب سمجھ آ گئی کہ آپ کی بسم اللہ کو کون سی بیماری ہے۔ چرواہے نے رسی کی طرف اشارہ کیا کہ آپ اس رسی کی وجہ سے ڈوبے، آپ کو اللہ پر اور بسم اللہ پر کوئی ایمان نہیں تھا، کوئی یقین نہیں تھا، آپ نے رسی پر بھروسہ کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو اس رسی پر چھوڑ دیا، جبکہ میں نے اللہ اور بسم اللہ پر بھروسہ کیا اور دریا کو پار کر لیا۔